احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام له البنات ولکم البنون پارہ 27 سورہ طور رکوع 2 آیات نمبر 39 تا 43۔ آیت مذکورہ میں توحید کے حوالے سے ایک خاص مضمون کا بیان ہے۔ منکرین توحید، مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں متصور کرتے ہیں، جو کہ بدترین شرک ہے اور بدترین شرک کا ارتکاب ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات توالد تناسل سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشرکین اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی اپنے لیے اعلیٰ چیز ان کے ذہن میں پسند اور اللہ کے لیے ان مشرکین کے ذہن میں ادنا چیز پسند کرنا کتنی بڑی بدبختی ہے، بے وقوفی ہے۔ جن کی بے وقوفی، جہالت اور بدبختی ان بدبختوں کے خیالات اور اقوال سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ الصافات کے آخر میں مدلل گفتگو ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 40 میں رسالت کے حوالے سے مضمون کا اعادہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت حق ثابت ہو جانے کے باوجود یہ منکرین رسالت آپ کے اتباع کو اس قدر ناگوار پسند کرتے ہیں، ناگوار ہوتے ہیں ان کو، کہ آپ ان سے گویا کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں تبلیغ پر، دعوت پر، اور وہ اس کو تاوان سمجھ کر ان بدبختوں کو باری پڑ رہی ہے۔ ام تسألہم خرجا، گویا کہ آپ اس سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، خراج مانگتے۔ اور آیت نمبر 41 میں بعث بعد الموت، قیامت، روز جزا کے متعلق مضمون کا بیان ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر بھی ہم اچھے رہیں گے۔ پہلے تو کہتے ہیں وما اظن الساعة قائمة، لیکن اگر قائم ہو جائے اور ہم ادھر رجوع کریں ان لی عنده للحسنى، ہمارے لیے وہاں پر اچائی ہوگی، بہتری ہوگی۔ اگلی آیت میں ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے لکھ لیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ غیب کا علم تو اللہ کے بغیر کسی غیر کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بنیاد پر احوال قیامت بھی بتلاتے ہیں، گزشتہ امتوں کے قوموں کے حالات، واقعات بھی بیان فرماتے ہیں، وحی کی بنیاد پر بیان فرماتے ہیں۔ اور ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو، جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کر دے گا۔ آیت نمبر 42 میں مشرکین کے مکر، فریب، برائی کا بیان ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی غرض سے مختلف تدابیر کر چکے تھے۔ ابو جہل، نضر ابن حارث، ابو البختری، یہ عتبہ، شیبہ اور شیخ نجدی کے شکل میں شیطان لعین مشاورت کرتے تھے کہ قید کیا جائے، قتل کیا جائے یا جلاوطن کیا جائے۔
یہ تمام کفار صنادید عرب اس داؤ پر سوچتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کا تدبیر تو بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ لہذا مشرکین مکہ ناکام ہوئے، غزوہ بدر میں پھر نشان عبرت بن گئے۔ لہذا یہ کفار، مشرکین، منکرین اس بری تدبیر میں، اس داؤ میں خود گرفتار ہو گئی۔ آیت نمبر 43 میں توحید کے متعلق دوبارہ مضمون ہے، اور بطور استفہام فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی مسجود ہے، کوئی مقصود ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی سہیم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، صاف ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ رب العالمین توالد، تناسل سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، مغنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، ہم مرزوق ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ کے بغیر عبادت کا کوئی لائق نہیں ہے، اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ سجدے کا، عبادت کا لائق فقط صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہے، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرن، کیا تم مانگتے ہو ان سے کوئی اجر؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ تاوان سے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، مثقلون۔ ام عندہم الغیب، آیا ان کے پاس علم غیب ہے، فہم یکتبون، کہ وہ اسے لکھتے رہتے ہیں۔ ام یریدون کیدن، یا وہ چاہتے ہیں کوئی داؤ کرنا۔ فالذین کفروا، پس جن لوگوں نے کفر کیا ہے، منکر ہے، فہم المکیدون، یہ داؤ میں آئے ہوئے ہے۔ ام لہم الہ، کیا ان کا کوئی اور معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے بغیر؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔